تخبل لك ولا شيء هل تنقل تكتب كذا اسمه ده دي خوف خمس زي مش اشتكى دي دور مش اشتكى دي كم يورا جاب ديك ده كذا قال لك ده شيء بس هو بس من ما كذا خلي سبب نقبل كذا بكذاك دي كده استسمع بكي ها ويجي ده دوت شو شرش لا جي بس كان شروع المنطقة اللي هجمت كيف كده بسم الله الرحمن الرحيم وصو استشعر بالمرقات خلشته طبعا مرقات كمان نغلط لا طول لا تخوف نزل كذا وسقول جي بسم الله الرحمن الرحيم وستاسو بيو خاص خبر باندې پویکم ایک ضروری بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ کے دل میں آیا ہوگا کہ علم کی تقسیم تصور کے علم کی تعریف پھر علم کی تقسیم تصور و تصدیق کی طرف پھر تصور و تصدیق کی تقسیم بدیہی اور نظری کی طرف اور اس کے بعد پھر جو ہے نظر کی تعریف اور اب جا کے آگے جا کر ایک دو اعتراضوں کے جواب جو آگے ہمارا سبق ہے آج کا فصل ایاک وان تظن فصل و ایاک وان تظن یہ جو سبق آ رہا ہے ہمارا تو یہ دو اعتراضوں کے جواب ہے ایک اعتراض باہر سے ہے اس کا جواب ایاک وان تظن سے شروع ہے اور وَإِذَا كَانَ قَدْ وَقَعَ الْغَلَطُ آگے جا کے 3-4 سطر آگے جا کے دیکھو ٹھیک ہے تو وہاں تک ایک سوال کا جواب ہے پھر وَإِذَا كَانَ قَدْ وَقَعَ الْغَلَطُ سے لے کر آگے جا کر کہاں تک وَهَذَا الْقَانُونُ هُوَ الْمَنْطِقُ وَالْمِيزَانِ تک اما تسمیتہ بالمنطقی تک یہ دوسرے سوال کا جواب ہے یہ دوسرے سوال کا تو ابتدا سے لے کر یہاں تک یہ 3 مقدمات ہو گئے کتنے مقدمات ہو گئے 3 مقدمے ایک علم کی تقسیم تصور اور تصدیق کی طرف دوسرے تقسیم تصور و تصدیق کا بدیہی و نظری کی جانب پھر آگے جا کے نظر کی تعریف اس مناسبت سے کہ ہم نے نظری میں نظر کا لفظ آیا ہے اور جب تک ہم نے اس کو پہچانا نہیں تو کبھی بھی ہم نظری کو تصور نظری ہو وہ نظری تصور ہو یا وہ نظری تصدیق ہو
اس کو ہم نہیں پہچان سکتے جب تک ہم نے نظر کو نہیں پہچانا. کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ جہالت الجزء یستلزم جہالت الکل. ایک جز بھی ایک کل ہے، اس میں اجزاء ہے. ایک جز جب تک تم اس کو نہ جانتے ہوگے سارے اجزاء تمہیں جاننے پڑیں گے. اگر تم نے ایک چیز ایک مجموعہ ہے اجزاء کا اور ایک جز ان میں سے ایسا ہے جو تم نے اس کو پہچانا نہیں تو اس کل کو تم نہیں پہچان سکتے. جس طرح فوات الجزء یستلزم فوات الکل، اسی طرح جہالت الجزء یستلزم جہالت الکل. یعنی جز کی جہالت یہ مستلزم ہے کل کی جہالت کو. تو اس لیے نظری میں لفظ نظر آیا ہے تو نظر کو جاننا ہوگا. ہم نے نظر کی تعریف کی تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا، اور اس نے جس طرح حق تھا اس نے اسی طرح ہمیں یہ سبق ہم نے یہاں سے حاصل نہ کر سکے. پھر ہم نے جا کے بورڈ پہ میں نے تفصیل سے آپ کو بتایا کہ دیکھو یہاں یہ ترتیب سے یہ نظر کی تعریف ترتیب سے کرنا یہ تو تعریف ہے، یہ تو تعریفی نظر ہے. ٹھیک ہے. پھر میں نے اس کو آپ کے ساتھ لگایا امور معلومہ کیا ہے. یہ کبھی تصورات ہوتے ہیں، کبھی تصدیقات ہوتے ہیں، اور آگے جو مجہول ہے جس کی طرف نے جانا ہے اس کو ہم نے پہچاننا ہے. وہ کبھی تصور ہوگا اور کبھی کیا ہوگا، تصدیق ہوگا. ٹھیک ہے. ہم نے اس کی 2 مثالیں پیش کی. پھر ہم نے کہا تھا اس نے ایک مثال پیش کیا ہے، اور ایک مثال بھی وہی پیش کیا ہے جو اس سے پہلے حقدار تھا پہچاننے کا، وہ تصور والا نہ کہ تصدیق والا. یہ اعتراضیں ہم نے کی اور بات آگے تک ہم نے پہنچائی. تو اس کے بعد ہم نے نظر کی تعریف کی. آگے 2 چیزیں ہیں، 2 اعتراض ہیں. کتنے اعتراض ہے؟ 2. ایک اعتراض ہے میں نے آپ کو بتایا ایاک وان تظن سے لے کر آگے جا کر وَإِذَا كَانَ قَدْ وَقَعَ الْخَطَأُ تک، یہاں تک ایک اعتراض کا جواب ہے. اعتراض باہر سے ہوگا، جواب اندر سے دیا جائے گا. ٹھیک ہے. جواب اندر کتاب میں موجود ہے. پھر ایک اور اعتراض ہے، اعتراض بھی باہر سے ہے، یہاں بھی اعتراض باہر سے ہے، اور جواب کہاں ہے؟ اندر سے. کس جگہ سے؟ وَإِذَا كَانَ قَدْ وَقَعَ الْخَطَأُ غلط ہو فی فکر العقلاء سے یہاں سے لے کر اما تسمیتہ بالمنطق تک. دیکھو یہ جو 2 اعتراض ہے اور اس سے پہلے جو یہ سبق ہے، یہ اصل میں تم دل میں یہ آیا ہوگا کہ کس چیز میں یہ مصنف لگا ہوا ہے. یہ مقصود ہے یا مقدمہ ہے؟ تو کس طرح مقدمہ ہے؟ مقدمہ میں 3 چیزیں تھی. کتنی چیزیں تھی؟ 3 چیزیں. کون سا؟ تعریف المنطق، موضوع المنطق، بیان الحاجت المنطق. اور بیان حاجت المنطق یعنی منطق کی کیا حاجت ہے اس کو ہم اس علم کو حاصل کر رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں نا. تو یہ 3 چیزیں ہیں. تو یہ 3 چیزیں کدھر ہے، کہاں بیان کی ہے؟ تو یہ جو میں نے آپ کو اجمالی خاکہ میں نے بتایا، تقسیم علم کا تصور تصدیق کی طرف، تصور تصدیق کا تقسیم بدیہی نظری کی طرف، پھر آگے 2 اعتراضوں کا نظر کا تعریف کرنا، اور پھر 2 اعتراضوں کے جواب دینا. یہ سب کچھ یہ تمہید ہے بیان الحاجت کے لیے. یہ 3 مقدمے ہیں. 3 مقدمے کون سے ہیں؟ تعریف تقسیم العلم الى تصور تصدیق ایک مقدمہ، دوسرا مقدمہ. پھر تقسیم تصور تصدیق کا بدیہی یہ دوسرا مقدمہ. تیسرا مقدمہ کہ نظر کا تعریف کرنا، پھر یہاں پر 2 اعتراض ہے، 2 اعتراضوں کا جواب دینا. یہ تیسرا مقدمہ. تیسرے مقدمے کو اجمالاً ہم ایک عام اور نام بھی دے سکتے ہیں کہ یہ جو نظر ہے جس کی تعریف ہم نے کی، اس میں غلطی واقع ہوتی ہے. اس میں غلطی، اور غلطی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور بچانے والا کون ہے؟ ادھر یہ علم منطق جب آپ پڑھیں گے تو آپ ان غلطیوں سے پھر آپ بچیں گے. تو یہ جو 3 چیزیں ہیں، یہ 3 چیزیں یہ تمہید ہے کس کی طرف؟ بیان الحاجت المنطق کی طرف. پھر بیان الحاجت المنطق آئے گا، اور اس کے بعد پھر تعریف المنطق آئے گا. اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ موضوع المنطق.
اور یہ چیزیں جب یہ تین چیزیں پورا ہوں گی تو ہمیں یہ ہے مقدمہ. یہ ہے کیا؟ مقدمات. مقدمہ میں کون سی تین چیزیں ہو گئی؟ کون سی تین چیزیں؟ ہاں، بیان حاجت المنطق، تعریف المنطق، موضوع المنطق. لیکن یہ جو پہلی چیز ہے بیان حاجت، اس سے پہلے تین چیزیں بطور مقدمہ ہم نے پہچان لی. پہچان گئے کون سی تین چیزیں؟ کون سی؟ تقسیم العلم الى التصور والتصديق، ثم تقسيم التصور والتصديق الى كل واحد من البديهي والنظري، ثم بعد ذلك قولنا، يعني عرفنا النظر وعرفناه بأنه ترتيب، وليس كل ترتيب صحيح، بل قد يكون قد يأتي فيه الخطأ، فلا بد من شيء يخلصنا من ذلك الخطأ، وذلك المخلص هو المنطق. تو یہ تین چیز کیا ہو گئی؟ ہاں، یہ تمہید ہو گئی بیان الحاجت کی طرف. پھر بیان الحاجت فجاءت الحاجت الی المنطق، یہ چیز آئے گا. تم بیان حاجت ان تین چیزوں پہ موقوف ہے، ٹھیک ہے. پھر جب بیان حاجت سے پھر ہم فارغ ہوں گے، اس کے بعد کون سی چیز ہوگی؟ پھر تعریف المنطق. تعریف المنطق سے فارغ ہوں گے تو پھر اچھا، یہ ایک اجمالی خاکہ میں نے بتایا، آپ کو دل میں آیا ہوگا کہ کس چیز میں لگا ہوا ہے. تو اس میں لگا ہوا ہے نا، بیان حاجت کے لیے جو تین چیزیں بطور مقدمہ ضروری ہے، یہ ہمیں اس نے ہمیں دیے، ٹھیک ہے. اب ہم پہنچے یہاں تک ایاک وان تظن. میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ یہاں پر دو اعتراض ہیں باہر سے، خارج سے. اس کی تعریف، اس کے جواب دینا ہے. پہلا یہ کہ آپ نے نظر کا تعریف کیا. کیا تعریف کیا آپ نے نظر کا؟ ترتیب امور معلومت لیتعدى ذلك الترتیب الى تحصیل المجهول. یہ تعریف آپ نے کی، ٹھیک ہے. تو اب میں ایک اعتراض کرتا ہوں کہ منطق کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بیان حاجت کے لیے تمہید بیان کر رہے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں منطق کی پہچاننے کی. ہم بغیر منطق کے ہم آگے جا سکتے ہیں. کس طرح؟ جتنی بھی نظر، دیکھو تم تو یہ کہو گے کہ اس نظر میں غلطی ہوگی، اس نظر میں کیا ہوگی؟ تو غلطی سے بچانے والا تم کہتے ہو منطق ہے، منطق کی ضرورت ہے. میں نے کہا کوئی بھی نظر غلط نہیں. جتنی بھی افکار ہے، جتنی بھی انظار ہے، جو کوئی بھی ترتیب دیتا ہے ایک مدعا کی پہچاننے کے لیے، کوئی دلیل بناتا ہے اور جو نظر قائم کرتا ہے، تو یہ نظر کیا ہوگا؟ بالکل صحیح ہوگا. کوئی نظر بھی کیا نہیں، اس میں کوئی غلط چیز نہیں. بس نظر بنائیں گے اور وہ صحیح ہوگا. جب سارے انظار صحیح ہے اور سارے جو ہم دلائل پیش کریں گے وہ صحیح ہے، اس میں کوئی غلطی آ نہیں سکتی. تو کیا ضرورت ہے ہمیں اس منطق کا؟ کیونکہ منطق کا فائدہ آپ نے یہ دیا کہ اس میں غلطی آئے گی تو بچانے والا منطق ہوگا. غلطی آتی نہیں ہے تو بچانے والے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ گئے؟ یہ اعتراض ہے باہر سے. تو ایاک وان تظن سے اس نے جواب دیا. دیکھو اس گمان سے، اس گمان سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. اس گمان سے بھی اپنے آپ کو کیا رکھو؟ بچاتے رہو. کون سے گمان نے؟ ان کل ترتیب یکون صوابا. یقین تو درکنار، اگر تمہارا گمان بھی اس طرح کو آیا ہوا ہے. کیا گمان آیا ہے؟ ہاں، کہ اس ترتیب میں کہ سارے جتنے بھی ترتیبیں ہوتی ہے، جتنے بھی نظر ہوتے ہیں، جتنی بھی افکار ہوتی ہے، تو یہ سارے افکار اور سارے انظار اور جو بھی کوئی ترتیب دیتے وہ صحیح ہے. اس پہ یقین رکھنا تو درکنار، اس پہ گمان کرنا یہ بھی تیرے گناہ ہے. یہ بھی صحیح. ایاک وان تظن، بچاؤ اپنے آپ کو. وان تظن، کہ تم یہ گمان کرو، ان کل ترتیب یکون صوابا، کہ ہر ترتیب جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حق پر ہے. موصلا الی علم صحیح، وہ ایک صحیح نتیجے کی طرف وہ تمہیں پہنچائے گا. سارے کے سارے وہ صحیح ہے. اس گمان سے بچاؤ. دیکھو نفی جب کلو پہ داخل ہوتی ہے تو یہ ہر فرد کی نفی نہیں ہوتی، بعض افراد کی نفی ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ دیکھو لیسا کہ ایاک ان تظن ان کل ترتیب ثوابا، یعنی ہر ترتیب کو حق جاننا.
ہر ترتیب کو، بعض کو ترتیب کو تم حق جانتے ہو تو جانو، مگر سارے کے ساروں کو تم کیا جانو؟ حق جانو. تو یہ کل فی الکل کی نفی کہ کل فی الکل سارے کے سارے جو حق پر ہے اس سے اپنے کو بچاؤ. یہ اس کا مقصد نہیں ہے کہ سارے غلط ہے، اس کا یہ غرض ہے کہ سارے غلط ہے، ہمارے سارے کو حق سمجھنا. تو یہ کیا ہے؟ ہاں یہ سلب کیا ہے؟ یہ سلب کلی نہیں ہے، ہاں یہ سلب جزئی ہے. اچھا اس لیے تم نے مطلب تو اپنے کچھ تو پڑھے ہوگی سالبہ جزئی کے کتنے سور ہے؟ ایک لیسا کلو، لیسا بعضو، بعضو سلب جزئی کے لیے لیسا بعضو، ایک ہے لیسا کلو، ایک ہے کیا؟ تو یہ کون سا ہے؟ یہ لیسا کلو. اس سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ سارے کے سارے ترتیب صحیح ہے، یعنی سارے کی ساری ترتیب صحیح ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو ایک اور کیا ہوا؟ یہ سلب کلی ہے، سلب جزئی. سلب جزئی یعنی بعض اگر صحیح ہو تو صحیح ہو، مگر سارے کو صحیح ہو حق جاننا یہ غلط ہے. کیفا، یہ کیفا استبعادیہ ہے. اچھا کیا ہے؟ کس طرح ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ اتنی تیز دلیل دیکھو، اور آگے ایک دلیل قائم کرتے ہیں، دلیل قیاس استثنائی. سنو میری بات کو، سب کچھ لکھنے یار، کچھ سمجھنے کی بات لکھا کرو، اس طرح نہ لکھو. اس طرح میں جو کہتا ہوں تمہاری توجہ اور بڑھ جاتی ہے، تقسیم ہو جاتی ہے. تم پہلے میری بات کو سنو، سمجھو، پھر لکھو. میں کیا کہتا ہوں دیکھو، آگے دلیل قائم کرتا ہے اس پہ کیف سے، اور یہ ہے دلیل قیاس استثنائی رفعی. قیاس استثنائی رفعی، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے توحید پہ اور نفی شرک پہ ایک دلیل استثنائی رفعی قائم کی ہے. لو کان فیہما آلہۃ، اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو یہ سارا جہان کیا ہو جاتا؟ اس زمین اور آسمان میں کوئی اور ہوتا اللہ کے سوا کوئی خدا، الا اللہ لفسدتا، تو یہ سارے جو ہے کیا ہو جاتے؟ یہ بگڑے ہوئے بگڑ جاتے، فاسد ہو جاتے. مگر یہ تو ایک محکم نظام سے لے کے اب ابتدا سے انتہا اب تک، اور پھر آگے جا کے ایک ٹائم تک یہ اسی طرح قائم رہے گی، جب تک اللہ کا حکم قیامت قائم ہوگی، تب یہ سارا نظام پھر کیا ہوگا؟ پھر ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ اور جب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارا نظام بالکل صحیح چل رہا ہے، ہاں گرمی آتی ہے اور پھر جو ہے سردی آتی ہے، اور دن آتا ہے، رات جاتی ہے، دن آتا ہے، دن جاتا ہے، رات آتی ہے، لوگ پیدا ہوتے ہیں اور چیزیں، سارا نظام چل رہا ہے، بارشیں ہوتی ہے اور لوگ جو ہے وہ رزق کھا رہے ہیں، اور بنگلے بنا رہے ہیں، چیزوں کو توڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور پھر جو آگے اور کیا مدرسے بنا رہے ہیں اور لوگ لگے ہوئے ہیں. اس طرح ہم یہاں سبق پڑھ رہے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جب ادھر سے میں جا رہا تھا، جانے کے وقت آپ کے سب لوگ 7-8 سال کے، کوئی 6 سال کے تھے. اب 15 سال ہم نے باہر نکالے، 17 سال باہر ہو گئے. یہ کیا ہے؟ ایک نظام چل رہا ہے. کیا چل رہا ہے؟ پھر بھی یہاں ادھر سے لوگ آتے تھے، کہاں سے؟ بلوچستان سے. اب بھی بلوچستان وزیرستان سے پھر شروع ہو گئے. پھر یہاں آئیں گے، ان کے لیے جگہ بنائیں گے، 3-4-10 چھتیں بنائیں گے، اور پھر جو ہے اوپر جو ہے چڑھیں گے، اوپر رہیں گے، کچھ نیچے رہیں گے. غسلخانے بنائیں گے، پھر اس میں ہم کیا کریں گے؟ ہاں وضو کریں گے اور اس میں غسل کریں گے. یہ دیکھو نظام چل رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ ایک خدا. اگر کوئی اور خدا ہوتا تو یہ نظام کیا ہوتا؟ ایک کہتا آج میں رات لاتا ہوں، دوسرا کہ تم کون ہو؟ میں اسی دن کو اسی طرح باقی رکھوں گا. تم کون ہو کہ تم رات لا رہے ہو؟ ادھر ہمیں پتہ نہ ہوتا، ایک دوسرے کے ساتھ وہ لڑتے جھگڑتے ہوں گے. ہم خدا، ہمارے خدا کدھر گئے؟ ادھر ایک نے ایک کو پچھاڑا، ایک کو زمین پہ، تو جو زورور ہوا وہ خدا ہوا، اور جو دوسرا جو ہے اس کو ہم جو ہے کہ ہمارا خدا کدھر گیا؟ وہ ادھر جو ہے وہ ندی میں پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھو یہ باتیں سنو. تو یہ کون سی دلیل ہے؟ لو کان فیہما، ایک شرط یہ ہو، پھر لیکن التالی باطل فالمقدم مثلہ. یہ آگے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں کہ دلیل قیاس استثنائی کیا ہوتی ہے. یہ سب سے ترین دلیل ہے.
اس لیے اللہ پاک نے یہاں کون سے استدلال کیا ہے؟ قیاس استثنائی رفعی سے، یعنی رفع تالی ایک شرطیہ ہوتا ہے، ایک مقدم ہوتا ہے، ایک تالی ہوتا ہے. رفع تالی مستلزم ہو رفع مقدم کو. ٹھیک ہو؟ ہاں لو کان فیہما آلہۃ، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے خصم کا جو دعویٰ ہے اس کو مقدم شرطیہ کا مقدم بناؤ، اس کے ساتھ ایک فاسد چیز کو اس کے ساتھ لازم کرو، پھر یہ تو فاسد ہے، تم بھی جانتے ہو اس کے فساد. اگر نہیں جانتے تو پھر فساد پہ دلیل بھی قائم کرنا ہوگا. یہ تو فاسد ہے اور یہ لازم ہے، اور جب لازم فاسد ہو تو ملزوم ضرور فاسد ہوگا. یہ ہے خلاصہ کس چیز کا؟ کیسے اس نہیں رفی. ادھر دیکھا نا، لو کان فیہما آلہۃ، یہ کس کا دعویٰ تھا؟ مشرکین کا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہے. لفظ رتا اس کے ساتھ ہم نے اس کو مقدم بنایا، یعنی شرط بنایا. لو کان فیہما شرط نہیں ہوا، یہ مقدم بنانا. پھر ہم نے کیا کہا؟ لفظ رتا. یہ کیا بنایا ہم نے؟ تالی اور جزا. ادھر ہم عرب کلام العرب میں اس کو جزا کہتے ہیں، منطق میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تالی. پھر ہم نے کہا لیکن التالیہ باطل، لیکن التالیہ ہاں یہ فساد تو باطل ہے نا، کیونکہ بالکل سارا نظام محکم چل رہا ہے. لفظ رتا لیکن التالیہ باطل، اللہ تعالیٰ نے اس طرح تو کہا نہیں مگر یہ مقدر ہے. یہ کیا ہے؟ اس لیے لوگوں نے علماء ہمارے آج سے اب تک کہتے ہیں جب قرآن میں اتنے ایک قیاس استثنائی رفع سے استدلال کیا گیا تو ہم پہ واجب ہے، فرض ہے کہ ہم قیاس استثنائی رفع کو ہم پہچان سکیں، جان لیں. تو جو لوگ کہتے ہیں منطق کی ضرورت نہیں، اس کو کہو تمہارے بھی ضرورت نہیں. تمہیں کیوں پیدا کیا؟ بس دیکھو کتنے اعلیٰ دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس استدلال کیا، تم کہتے اس کی ضرورت نہیں، تو تمہاری بھی ضرورت نہیں، تم بھی جاؤ باڑ میں. ٹھیک ہے. دوسری جگہ کہ اس طرح اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا لعلا بعضهم على بعض، دوسری جگہ بھی ہے، تو ایک دوسرے پہ بعض پہ غالب ہو جاتے. لیکن کوئی اس طرح ہم کسی کا غالب ہونا کسی کا مغلوب ہونا نظر نہیں آ رہا، تو پتہ چلا کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، خدا ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. اس لیے ہم نے اس طرح کہا. تو اس نے بھی یہاں پر دلیل قیاس استثنائی قائم کیے. کس طرح؟ دیکھو لو کان الامر کذالک، اس طرح لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، لو کان الامر کذالک، اگر سارے کے سارے انظار اور سارے کے سارے افکار جتنے بھی کوئی ترتیب دیتا ہے ایک مدعا کے پہچاننے کے لیے ترتیب دے رہے ہیں، دلائل بنا رہے ہیں، اگر یہ سب کے سب صحیح ہوتے ما وقع لی تالیہ. دیکھو یہ کیا ہے؟ ما وقع الاختلاف والتناقض بین ارباب النظر. تو اختلاف اہل عقول میں آج تک کبھی کیا ہو اختلاف اور تناقض نہ آتا. لیکن التالیہ باطل مع انہ وقد وقع، یہ ہے مع انہ یہ تالی باطل ہے، یہ اختلاف کا نہ آنا اور تناقض کا نہ آنا یہ کیا ہے؟ یہ باطل ہے. مع انہ قد وقع، اور پھر اس بطلان تالی پہ دلیل قائم کرتا ہے. فمن قائل یقول، آگے دیکھو ایک دعویٰ پیش کیا، ایک کہتے ہیں العالم حادث، وہ استدل اور دلیل قائم کرتا ہے. کیا؟ دیکھو میں بات سنو، کتاب کو چھوڑو، میں آپ کو سمجھاؤں. اب یہ اختلاف واقع ہوا ہے، واقعی اختلاف آیا ہے، تناقض بھی آیا ہے. ایک بات کرتا ہے اور دوسرا اس کا نقیض پیش کرتا ہے. کہاں ہوا یہ؟ ایک کہتے ہیں العالم حادث، کیا کہتا ہے؟ اور اس پہ دلیل بناتا ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ لأنه متغیر، لأنه وكل متغیر. دیکھو لأنه يعلم متغیر ہے. وی کل راول اس پر لے کل خزان راشی، کل اوڑے کل جمع پہ انسان راشی، کل انور کل وریز کل باران دے اللہ، لوی تال رخائی گی لوی دشان دے اللہ. اوشوی ہاں کیا کہوں میں؟ نو دا یہ اختلافات نہیں ہے. کل راول اس پر لے کل خزان راشی، کل اوڑے کل جمع پہ انسان راشی، کل انور کل وریز کل باران دے اللہ.
وی کله شپه او کله ورځ ماښام سحر وینما کله خفا کله خوشحال خپل ځیګر وینما کله خفا کله خوشحال خپل ځیګر وینما دا د تغیراتو لوی داستان دی الله لوی تعالی رخایږي لوی دی شان دی الله دا د تغیراتو لوی داستان دی الله لوی تعالی رخایږي لوی دی شان دی الله خانو تغیر نشتا تغیر نہیں ہے دیکھو تم اتنے چھوٹے سے بچے تھے پھر بڑھ بڑھ کے جب تمہارے مونچھیں ہوئیں پھر تم نے کہا ہے میرے کوئی مقابلے کا ایک وقت آیا پھر تمہاری جو کیا تھی تو تمہارا جسم پھر جو ہے کمزور ہوتا چلا رہا تھا آخر میں تم کیا ہوا پھر دانت نکل گئے پھر تمہارے ہاتھ جو ہے لڑکڑاتے رہے پھر تمہارے کیا ہوا کہ تمہارے آنکھوں میں وہ نظر نہیں رہی پھر تمہارے بازو میں وہ طاقت نہیں رہی پھر تمہارے دماغ کی وہ طاقت نہیں رہی پھر تم جانے کی طاقت نہیں سکت تمہیں نہیں باقی نہیں رہی یہ تغیرات نہیں ہے یہ تغیرات ہے سارے دنیا سارے تغیر ہی تغیر ہے تغیر سے پورا جہان بن رہا ہے ٹھیک ہے تو ایک العالم حادث کیوں عالم حادث ہے لأنه متغیر متغیر سمجھ گئے اس کو میں نے ایک شعر کا پشتو وکل متغیر دیکھو جس چیز پہ تغیر آتا ہے تو حادث ہے وہ حدوث کی دلیل یہ ہے کہ مسبوق بالعدم مسبوق جب تغیر آتا ہے تو تغیر سے جو چیز پہلے ہو جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جو چیز آتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تغیر کس طرح ہوتا ہے دن تھا رات آ گئی تو کیا ہوا دن ختم ہو گئی تو حادث نہیں ہوا اور رات ابھی سے شروع ہوئی جو پہلے سے نہ ہو ابھی شروع ہو تو وہ بھی حادث ہے تو دن بھی حادث ہوا رات بھی حادث ہوا تغیر سے دو چیزیں حادث ہو جاتی ہے تغیر جب کسی چیز میں آتا ہے تو دو چیز یہاں پر کیا ہوتی ہے کیوں ایک جو تغیر آتا ہے تو جو چلی جاتی ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ حادث کیوں اس پر کیا ہوا عدم طاری ہو گیا عدم اور جو چیز ابھی آ رہی ہے وہ پہلے نہیں تھا نا جو پہلے نہیں تھا ابھی بن گیا تو تغیر جب آیا تو دوسری حالت آئی نا یعنی دن تھا رات آ گئی تو دن کیوں جب چلی گئی اور رات آ گئی تو دن کیوں حادث ہے رات کیوں حادث ہے سمجھو دن کیوں حادث ہے چلے گئی اور جس پہ عدم طاری ہو وہ حادث ہوتا ہے اور رات جو آ رہی ہے وہ کیوں حادث ہے اس کا پہلے عدم ہے وہ رات پہلے نہیں تھی دن تھا نا جو مسبوق بالعدم ہو جس سے پہلے عدم ہو تو وہ بھی کیا ہوتا ہے وہ بھی اس لیے ایک طالب نے مجھے پوچھا کہ یہ کس طرح ہے جو متغیر ہو حادث کیوں ہوتا ہے میں نے کہا تغیر کو جب تم جان لو نا تو حدوث کو تم پہچان سکو گے پھر میں نے اس کو یہ بتایا پھر بہت خوش پھر کہا میں آج مٹھائی لاتا ہوں اس یہ بات میں سمجھ گیا نا مٹھائی لاتا ہوں میں تقسیم کرتا ہوں میں نے کہا لے آؤ پھر وہ چلا گیا مٹھائی لایا مٹھائی کی بات ہے کہ نہیں کس طرح مٹھائی کی بات ہے تغیر میں کیا ہوتا ہے کل متغیر حادث ہر متغیر کیوں حادث ہے میں نے کو سمجھایا نہیں کیونکہ تغیر کیا ہوتا ہے ایک چیز چلا جاتا ہے دوسرا آتا ہے جو چلے جانے والا وہ کیوں حادث ہے عدم طاری ہو گیا اور جو چلا گیا جو نیا آ گیا وہ جب نیا آیا تو وہ کیوں حادث ہے حادث کا کیا ہے یہی معنی کیا معنی ہے مسبوق بالعدم یار مسبوق بالعدم یعنی وہ جس سے پہلے آدم ہو تو یہ نہیں تھا نا رات پہلے نہیں تھی دن تھا نا تو بات سمجھ لو نا اس نے مٹھائی کیوں لائی ٹھیک ہے اچھا تو کل متغیر حادث فالعالم حادث فالعالم ایک نے ایسے بہترین دلیل قائم کی عالم کو مدعا اس کا کیا تھا تو ایک کا مدعا تھا عالم حادث ہے اس نے دلیل قائم کیا لأنه متغیر کل متغیر ٹھیک ہے نتیجے نکلا العالم حادث دوسرا اس سے وہاں بڑھا
حکما میں سے. نہیں عالم قدیم ہے. کیوں قدیم ہے؟ میں نے تو صغرا کبرا بنایا تھا عالم کے حدوث پہ. کہتے میرے پاس بھی صغرا بھی ہے کبرا بھی ہے. بنا لیاؤ اپنی دلیل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. تو اس نے کہا لأنه مستغن عن المؤثر لأنه وكل مستغن عن المؤثر قدیم فالعالم کیا کہ اس نے بھی صغرا بنایا لأنه یہ مستغنی ہے مؤثر سے, اس کی مؤثر کی ضرورت نہیں. وكل مستغن عن المؤثر, جو مستغنی و مؤثر سے وہ پہلے سے ہوتا ہے تو قدیم ہوتا ہے, پس عالم قدیم ہو. اس نے یہ بیان. دیکھو دونوں طرف حکم آ رہے, یہ دو دعوے ہیں اور ایک دعوت دوسرے کی نقیض ہے کہ نہیں؟ کون سا؟ العالم حادث العالم قدیم. ایک دعوت دوسرے کا نقیض ہے. پھر ایک طالب چیخ اٹھا کہ نہیں یہ ایک دوسرے کی نقیض نہیں ہے. کیوں؟ کہتے ہیں ادھر اختلاف القضیتین ایجابا و سلبا. اس میں ایجاب و سلب دیا تو دونوں موجب ہے. ترا سمجھ گئے؟ العالم حادث موجب ہے کہ نہیں اور العالم قدیم موجب ہے کہ نہیں؟ جب دونوں موجب ہے تو کس طرح نقیض ہے؟ میں نے کہا دیکھو بچے بات سنو, العالم حادث یہ کیا ہے؟ ہاں یہ تو موجبہ ہے نا. العالم قدیم یعنی العالم لیس بحادث, العالم حدث ایک دوسرے کی کیا ہے؟ نقیض ہے, مخالف ہے نا. تو جب قدیم کا یہ معنی ہے لیس بحادث, ٹھیک ہے. یہ حادث کا معنی ہے مسبوق بالآدم, تو ایک کا معنی ہے مسبوق بالآدم, اور قدیم کیا معنی ہے؟ غیر مسبوق بالآدم, اور غیر نفی ہے. تو ایک ایجاب ہوا دوسرا سلب ہوا. کیوں چیختے ہو؟ پھر کہ چیخنا میرا ٹھیک نہیں تھا. سمجھ گئی بات کو؟ پھر وہ سمجھ گیا. اچھا تو یہ دونوں ایک دوسرے کے کیا ہوئے؟ ہاں نقیض ہو گئے. ایک دوسرے کے کیا بنے؟ نقیض بنے ایک دوسرے کے. ٹھیک ہے. تو دیکھو یہ کون جگڑ رہے ہیں؟ حکما جگڑ رہا ہے, حکما جگڑ رہے ہیں. ایک کہتے ہیں عالم حادث ہے, دوسرا کیا کہتا ہے؟ عالم قدیم ہے. دوسرا کیا کہتا ہے؟ عالم قدیم. تو اس سے معلوم ہوا کہ دیکھو اختلاف آیا ہے کہ نہیں, تناقض آیا ہے کہ نہیں. اور میں نے تاریخ کیا بتایا تھا, اگر سارے کے ساری ترتیبی ٹھیک ہوتی, حق پہ ہوتی, تو وہ جو حکما جو حکیم عالم کو کیا کہہ رہا ہے عالم کے منہ کہ وہ حادث ہے, تو اس کی بھی ترتیب صحیح تھی. جو ترتیب صحیح تھی صغرا و کبرا صحیح تھا تو مدعا بھی صحیح تھا, دوسرے کی ترتیب بھی صحیح تھی تو اس کا بھی مدعا صحیح تھا. تو عالم قدیم بھی ہوا, عالم حادث بھی ہوا. تو پھر کیا ہوا؟ تناقض نہیں ہے, تناقض ہے. تو اس لیے کہا قد فمن قائل يقول العالم حادث ويستدل بقوله العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم ومن زائم يزعم. اور دوسرا کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ العالم قدیم. کیوں؟ اور قدیم کا معنی غیر مسبوق بالآدم. یہ اصل میں اس کا میں نے جو اعتراض کا جواب دیا, کیا اعتراض تھا؟ اس میں کیسے تناقض ہے؟ تناقض میں ایک ایجاب ہوتا ہے ایک سلب ہوتا ہے. تو اس نے غیر قدیم کا کیا معنی کیا؟ تو اس حادث کا کیا معنی؟ مسبوق بالآدم. اس کا معنی کیا ہوا؟ اور غیر کا معنی لیسا, یہ لیس مسبوق بالآدم. تو ایک مسبوق بالآدم, لیس مسبوق بالآدم, ایک موجبۃ السالبہ نہیں ہوا. یہ اس کی طرف اشارہ کیا. اچھا کہ تم نے تناقض کیا, تناقض تو یہ ہوتا ہے ایک موجبہ ہوگا دوسرا سالبہ ہوگا, تب تناقض. زید قائم زید لیس دوسرے کی تناقض ہے. اچھا وَيُبَرْهِنُ عَلَيْهِ, یہ تنزن کہتا ہے. اچھا اور بڑا برہان اس نے قائم کیا. برہان کس چیز کو کہتے ہیں؟ جس کی مقدمات یقینی اور قطعی ہو. تو یہ اس پر ایک تنزن کہتا ہے. اور کیا کہتا ہے؟ العالم مستغن مؤثر وکل ما هذا شان, جو اسی طرح ہوگا وہ قدیم, تو قدیم ہوگا, اس لیے عالم کیا ہوا؟ قدیم. اب تم کیا جاؤ؟ دیکھو جب وہ بھی دلیل اور یہ بھی دلیل, اس کو معارضہ کہتے ہیں. اچھا آپ نے پڑھی ہے رشیدیہ؟ نہیں پڑھی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے مطابق تم نے بھی دلیل, تم میرے خصم ہو. اور جب دونوں طرف سے دلیل آ جاتے ہیں تو یہ معارضہ ہوتا ہے. اذا تعارض تساقط. اب اس پہ تم نے بھی دلیل قائم کیا, تو میں جو ہے تیرے ایک مقدمے کو پھر اعتراض کروں گا. تو اس کو اگر میں نے سارے اگر میں نے ایک مقدمے معین پہ اعتراض کیا تو اس کی نقص تفصیلی کہتے ہیں. کیا؟ تو میں نقص تفصیلی کہتا ہوں اس چیز پہ جو اس نے کہا لأنه مستغنی عن المؤثر. میں نے کہا یہ غلط ہے سورہ.
العالم متغیر، ادھر میرے صغرا صحیح تھی، عالم تغیر ہے، تم دیکھتے ہو. اور آپ کی کہ العالم مستقل مؤثر، کوئی چیز ہو سکتا ہے اس کا پیدا کرنے والا نہ ہو. ہم جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں اس کا ضرور کوئی، یہ جو ہمارے جو کپڑے ہیں اس کو جو ترتیب دیا گیا ہے، اس سے شلوار بنائی گئی ہے. یہ کہ ہو سکتا ہے کہ شلوار بنی ہو بغیر کسی بنانے کے، اور یہ ہو سکتا ہے یہ کہ اس سے آگے پہلے کپڑا نہیں تھا، اور کپڑا جو ہے کس سے بنتا ہے ادھر مختلف تاروں سے بنتے. پھر تاروں کے لیے اپنی مشینیں ہیں. تار کہاں بنتے ہیں؟ پھر اس کا اپنے مشینیں ہیں. اور پھر تار کس چیز کی ہے؟ یہ کپاس کی ہے، اور یہ کہ مختلف چیزوں سے جو تار دھاگے بنائے جاتے ہیں. تو آگے جاؤ تو اس کا آخر کوئی بنانے والا ہو. تو اس طرح اگر جو ظاہری چیز ہے اس کے بنانے والے ہے، تو جو چیز ہمیں بنتے نظر آ رہے اس کا بھی کوئی بنانے والا پیچھے ہے. یہ خود کوئی چیز نہیں بن سکتا، آپ کی صغرا صحیح نہیں ہے. وَلَا أَظُنُّكَ شَاكًّا، اور میں گمان نہیں کروں گا کہ تم شک بھی کرو اس میں، فی ان احد الفکرین صحیح حق والآخر فاسد غلط، اس میں ضرور تم ایک کو صحیح اور دوسرے کو غلط مانو گے. دونوں کو صحیح مان سکتے ہو؟ اچھا، تو جب ایک غلط ہو گیا اور ایک صحیح ہو گیا تو پتہ چلا کہ ساری ترتیبی صحیح نہیں ہے. تو تمہارا اعتراض کیا تھا؟ ساری ترتیبی صحیح ہے. میں نے دلیل سے جواب دیا کہ ساری ترتیبی صحیح نہیں. اچھا، یہاں تک ایک اعتراض کا جواب ہوا. ٹھیک ہے، جس نے اعتراض کیا تھا کہ ساری ترتیبی صحیح، منطق کی ضرورت نہیں. اب ایک نکلا کس سے؟ ایک باڑ سے ایک اور، ایک جھاڑیوں سے ایک اور نکلا. اچھا، ایک جھاڑیوں سے ایک اور نکلا. اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے اس غلطی تو آتی ہے، غلطی تو، مگر اس غلطی سے بچانے کے لیے منطق کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بچانے کی ایک اور تدبیر ہمارے پاس ہے، ایک اور چیز ہے جس سے کیا ہو سکتا ہے. سنو، اس سے جو ہے یہ اپنی ترتیبوں کو اور اپنے افکار و انظار کو ہم صحیح بنائیں گے، اس میں غلطی نہیں آئے گی. منطق سے نہیں. اس کا علاج کس سے کریں گے؟ ایک دوسری چیز سے. وہ دوسری ہے فطرت انسانی. فطرت انسانی، انسان کی جو فطرت ہے یہ انسان کو خود غلطی سے بچاتا ہے، منطق کی ضرورت نہیں. یہ اعتراض کسی نے کیا نا، ایک اور اعتراض ہے. سمجھ گئے اعتراض کو؟ تو اس نے جواب دیا. میں آپ سے، اے بولے بالے انسان، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو حکمات تھے کون سے جنہوں نے اعتراض کیا؟ کون سا اعتراض کیا انہوں نے؟ ایک نے کہا عالم کو قدیم مانا، دوسرے نے عالم کو کیا مانا؟ حادث بنا. یہ فطرت انسانی سے محروم تھے یا فطرت انسانی ان کی تھی؟ تو باوجود فطرت انسانی کے ان کو غلطی ہو گئی. پتہ چلا کہ فطرت انسانی کافی نہیں ہے. یہ اس کا جواب یہ دے رہا ہے. کس طرح؟ وَإِذَا كَانَ قَدْ وَقَعَ، غلط ہو اور جب غلطی آ گئی فی فکر العقلاء، یہ دیکھو یہ عقلاء کے افکار تھے. ایک نے عالم کو کیا بنایا؟ قدیم. دوسرے نے کیا کہا؟ حادث. اور ہر ایک نے ایک ترتیب بنائی، صغرا و کبرا بنایا، ایک نتیجے تک پہنچانے کے لیے، مدعا تک پہنچنے کے لیے. اور جب غلطی آ گئی فعلم من ذالک، اس سے پتہ چلا ہمیں ان الفطرت الانسانیت، کہ انسانی فطر جو ہے غیر کافیت، یہ کافی نہیں ہے، فی تمیز خطأ، فی تمیز الخطأ، یا تمیز کا ہے، یا تمیز باب تفعیل تمیز دو یا آئیں گے نا، تو ایک یا حذف ہوگی تو تمیز کہیں گے. فی تمیز الخطأ، جدا کرنے، خطا کو ثواب سے جدا کرنے یا جدا ہونے. اگر تغیر ہے تو جدا ہونے کا کہو، اگر تغیر ہے تو جدا کرنے کا. ٹھیک ہے، خطا کو ثواب سے. اور امتیاز القشر عن اللباب، اور پوست جو ہے نا، ایک چیز کی پوست ہوتی ہے اور ایک مغز ہوتی ہے. تو قشر اس کا جو پوست ہے، اس کا امتیاز کس چیز سے؟ ہاں، اس کے مغز سے. اس کے لیے پھر فطرت انسانی پتہ چلا کہ کافی نہیں ہے. فجاءت الحاجت، یہ دو اعتراض ہو گئے، اس کے جواب دیا. تو حاجت آ گئی، پیش آ گئی
فی ذالک کس کے اشارہ ہے؟ اس غلطی سے بچنے کے لیے، فکر میں جو غلطی آ رہی ہے اس سے بچنے کے لیے، الا قانون، ایک قانون کو، کس چیز کو؟ ایک قانون کی ضرورت ہے، عاصم عن الخطأ، جو بچانے والا ہو خطا سے، فی الفکر، اس فکر میں غلطی آنے سے بچائے گا، یبین فیہ، جو اس قانون میں بیان کیا جائے گا. اور یہ اگر لفظ قانون کا ہے مراد اس سے قوانین ہے، اچھا یہ مراد اس سے جنس ہے، سمجھ گئے؟ ایک قانون ہے، بہت سارے قوانین ہیں، منطق کے تو سارے قوانین ہیں، تو قانون کیوں کہا؟ تو ذکر یہ جنس ہے، یعنی مراد کیا ہوا؟ ہاں بہت سارے قوانین، جنس مراد ہے، جنس، ٹھیک ہے. یبین فیہ، بیان کیے جائیں گے، بیان کیے جائیں گے طرق و اکتساب المجہولات، وہ طریقے حاصل کرنے مجہولات کے، کس سے حاصل ہونے؟ معلومات ہے. تو پھر اعتراض کرو، دیکھو تم نے کہا تھا کہ منطق کی ضرورت ہے، اب یا تم نے حاجت قانون کی ضرورت مانی، ضرورت کس کے پیش آئی؟ تو نے کہا قانون کے، اور متعاتر کیا تھی؟ قانون کی تھی یا منطق کی تھی؟ تو دیکھ اس نے وَهَذَا الْقَانُونُ هُوَ الْمَنْطِقُ، یہ قانون منطق کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتی. منطق نام ہے ان قوانین کا، اس قوانین کا جو فکر میں جو غلطی آئے اس سے آدمی کو بچائے. دیکھو آپ کو اعراب میں جو غلطی آتی ہے اس سے نحو جو ہے وجود میں آئی ہے، اگر صیغہ میں خطا آئی تو اس کے لیے کون سی کی ضرورت ہے؟ ہر ایک چیز، ہر ایک فن کی اپنی جو ہے اپنے ایک دنیا ہے، وہاں پر یہ کام کرتی ہے. ہاں هذا القانون هو المنطق والمیزان. اب کہتے ہیں دیکھو اس کو منطق اور میزان، جب میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ اچھا یہ منطق کو منطق کیوں کہتے ہیں اور اس کو میزان دو نام کیوں دیے گئے، وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو کہا اما تسمیت بالمنطق، میں بات سنو، اوپر دیکھو اس کو منطق کیوں کہتے ہیں؟ منطق مصدر میمی ہے، کیا ہے؟ اور مصدر میمی جانتے ہو، ما يدل على الحدث ويكون في اوله میم، جس کے اول میں کیا ہو؟ ويكون میم في اوله، ويكون میم يكون کا اسم ہوا، في اول اس کا کیا ہوا؟ خبر ہوا. تو اس طرح کا وہ یکون فی اوله میم، یکون میم فی اوله، سمجھ گئے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصدر میم. ملعب، مطعم، مشرب، یہ مصادر میمیہ ہے. اچھا مشرب اور شرب کا ایک معنی ہے، شرب معنی پینا، تو وہ دال ما يدل على حدث ہے، لیکن شرب جو ہے وہ مصدر میمی نہیں ہے، اس کے اول میں میم ہے. جو دال حدث پہ ہو اور اس کے اول میں میم بھی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصدر میمی. تو اس طرح منطق جو ہے یہ نطق کے معنی یہ مصدر میمی ہے. اچھا پھر جو ہے اس منطق کو یہ مصدر میمی ہے نطق کے معنی سے، تو اس کو نطق کیوں کہہ دو؟ کیونکہ یہ نطق میں مؤثر ہے. اور نطق دو قسم نطق ہوتے ہیں، ایک نطق باطنی ہوتا ہے، ایک نطق ظاہری. نطق ظاہری تو یہ تکلم ہے، بات کرنا، اور نطق باطنی کیا ہے؟ علم. نطق باطنی کیا ہے کہ؟ اور یہ دونوں میں یہ فن مؤثر ہے. یہ فن نطق ظاہری میں بھی مؤثر ہے تو نطق باطنی میں بھی کیا ہے؟ مؤثر ہے. جب دونوں میں مؤثر ہے تو اس لیے ہم نے اس کو جو چیز مؤثر ہے نطق میں تو مؤثر کو ہم نے نطق کہا. مؤثر میں کیا کہا؟ مبالغتاً. کیا کہا؟ تسمیت تسمیت من قبیل تسمیت المؤثر باسم المؤثر. کیا کہو؟ تسمیت المؤثر باسم الاثر، جو اس کا اثر ہے. اثر کیا ہے؟ نطق. نطق کتنے نطق ہے؟ دو. کون سے؟ ایک اندرونی ایک بیرونی. بیرونی کون سی ہے؟ یہ زبان کا چلنا. اور اندرونی کیا ہے؟ علم. اور دونوں میں یہ علم کیا ہے؟ مؤثر ہے. دیکھو کس طرح کہہ رہا ہے، اما تسمیہ بالمنطق فلتأثیرہ فی النطق الظاہری، اس کے اس تأثیر کی وجہ سے نطق ظاہری میں آنی التکلم. اچھا تکلم میں یہ کیا ہے؟ نطق ظاہری از العارف بھی، کیونکہ اس کو جاننے والا جو ہے نا، اس کو جاننے والا کیا ہوگا؟ سنو، اس کے جاننے والا کیا ہوگا؟ اس کو جاننے والا کیا ہوگا؟ نطق ظاہری. اس کو عارف بھی. العارف بھی کیا معنی؟ اس عالم کو جاننے والا. اس غلط ترجمہ نہیں کرو گا. اچھا کیا کہوں گے؟ العارف بھی
اس علم کا معرفت والا جو اس کو جانتا ہو. یقوی علی التکلم، یقوی یا یقوی، قویہ یقوی کون سا باب ہے؟ یقوی یعنی قدرت رکھتا، بمعنی یقدر، قدرت رکھتا ہے علی التکلم، تکلم پہ، بما اس مرتبہ پہ، بما اس مرتبہ میں، لا یقوی علیہ الجاہل، کہ وہ جو عارف کے مقابل جو جاہل ہے وہ اتنی قدرت نہیں رکھتا، اس لیے منطقی کے ساتھ کوئی بھی مناظرہ نہیں کر سکتا. وَكَذَا فِي النُّطْقِ الْبَاطِنِ، کذا فی النطق الباطنی. ایک دفعہ ہم گئے مناظرہ کے لیے، شیخ نصیب خان صاحب جانتے ہو، یہ وزیرستان کے بہت اچھے عالم تھے اور اس طرح وہ بہت سخت بھی تھے. تو اقانیہ میں تھے، میں اس وقت ادھر سے گیا ہوا تھا، تو میں کون سی جگہ پہ تھا، میں ترنگزو میں تھا. تو عصر کا وقت تھا، وہ آ گئے، سرخ گاڑی میں تھے، اس کے ساتھ 2-3 طالب علم بھی تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ اچھے آدمی تھے، بہت اچھے منطقی بھی تھے، اچھے استاد تھے، کہ وزیرستان میں ایک جگہ مناظرہ ہے اور انہوں نے بہت سارے لوگ جمع کیے ہیں، مناظر لائے ہیں. تو میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ آپ کا چانس ہے، کیونکہ آپ نے مناظری کی ہے اس لیے میں آپ کی مناظر. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے پاس گاڑی تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ 2 ساتھی ہے تو ایک ساتھی کو تم چھوڑو، میں اپنے ساتھ ایک ساتھ لے لوں. تو ادھر ایک ساتھی تھی، تقی اللہ نام تھا، وہ بھی سپلگ کے رہنے والے تھے، وزیرستان کے تھے. میں نے ان کے ساتھ کیا، ہم چلے گئے. ساری رات ہم نے وہ کی سفر کیا، ہم وزیرستان پہنچ گئے. رات کو پہنچ گئے، بس صبح نظر شروع. میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں، ان کے جو ممبر ہوتے ہیں نا، اس پہ ایک کتاب ہوتا ہے، اور یہ توحید کی 3 قسم مانتے ہیں: توحید فی الالوہیت، توحید فی الربوبیت، ایک توحید فی الاسماء و صفات. یہ توحید فی الاسماء و صفات نام توحید ہے، بس اصل میں وہ خود جو ہے اس سے بہت برا غلط مطلب مانتے ہیں. اچھا، پھر وزیرستان کے علماء جمع ہو گئے، انہوں نے کہا اچھا مناظرہ کیجیے، مجھے کیا آپ مناظرہ کریں گے؟ تو جیسے ہم مناظرے کے لیے آگے بڑھے اور وہ لوگ آئے، تو وہاں کا جو عالم تھا نا، جن نے مناظرہ بنایا تھا، اس نے کہا تھوڑا سا اسپیکر پہ لگا لو. میں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اسپیکر میں کہا کہ یہ جو عالم آئے ہوئے ہیں، علماء آئے ہوئے ہیں، بس ہم باطل پہ ہیں اور یہ حق پہ ہے، ہم ان کے ساتھ مناظرہ نہیں کریں گے. تو کبھی یہ بھی ہوا، تو ان کو پتہ چلا کہ یہ منطقیہ ہے، یہ تو ہمارے ساتھ وہ کریں گے جو کر نہیں سکتا. ہم کو آسمان دن میں انشاءاللہ ہم کو ان کو آسمان کی تارے ہم سے دکھانے والے تھے. اور میں نے بہت افسوس کیا کہ انہوں نے مناظر کو چھوڑا. مجھے بہت دلی تکلیف ملی کہ آج میں ان کے ساتھ کیا کرنے والا تھا، الحمدللہ اس منطق کی وجہ سے. مگر بہت افسوس کہ انہوں نے ایک دفعہ ایک مناظرہ تھا. ہمیشہ میں ایسے مناظرے کے جاتا، اس کے لیے کوئی اس کی کیا ہوتی، اس کے لیے کوئی وہ بھی نہیں ہوتی. بس آگے ایک طرف شرگڑھ کے مولانا سے محمود یہ قاسم والے کے والد صاحب تھے، کیا نام تھا، محمد احمد صاحب. میں ادھر تھا، اس وقت میں ادھر تھا. انہوں نے ادھر سے ایک گاڑی بھیجی ہے کہ ہمارے دیر میں ایک مناظرہ ہے اور آپ جو ہے وہ مناظرہ کریں. پھر ادھر سے میں نکلا، شجاع الدین میں جو ہے نا، یہ میرے ساتھ تھے، شجاع الدین سے میرے ساتھ تھے. ایک پیر صاحب تھے ادھر آپ کے، وہ بھی مٹا کے رہتے تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ گئے. ہم ساری رات ہم نے وہ آدمی جو جس آدمی کو لایا تو وہ گاڑی بھی نہیں چلا سکتا تھا، تو گاڑی بھی میری ساری رات میں نے چلائی. اور ہم پہنچ گئے بشبن میں نہیں، پتہ نہیں اس کا نام میں بھول گیا، دیر میں ایک جگہ تھی، تو وہاں پہنچے. پھر صبح کیا مناظرہ تھا کہ لوگوں کے پاس وہ کیا تھی، بندوقیں تھی، ڈنڈے تھے، اور ایک پیر تھا کہ سارے دیوبندی کافر ہیں. وہاں ہمارے محمد احمد صاحب کے ایک شاگرد تھے، وہ مدرسہ بنا رہے تھے. اس نے کہا کہ سارے کافر ہیں، ان کو مارو. ہمیں حیران ہو گیا یہ کس طرح مناظرہ ہے، ہر طرف سے بس کیا ہے وہ چل رہے. تو پھر ہم نے اپنے آپ کو بھی مجنون بنایا. پھر ہم نے وہ کی ان کے ساتھ صبح سے لے کر عصر تک، الحمدللہ وہ چلتا رہا. پھر آخر میں سب اللہ تعالیٰ نے سب کو اس طرح کیا، رسوا کیا
اور پھر جو ہے وہ شجاع الدین آپ کو سنائے گا پورا وہ قصہ، ٹھیک ہے. اس طرح ایک صوفی محمد کے ساتھ ایک مناظرہ ہوا کہ وہ بھی میرے شجاع الدین میرے ساتھ تھے. تو مناظر بھیجے، وہ 7 گھنٹے چلتا رہا. پھر آخر اس نے توبہ کیا کہ میں نہیں ان باتوں کو میں نہیں سمجھتا، مجھے پتہ نہیں تھا. ماشاء اللہ آپ نے بہت دلائل قائم کی. اس کے ساتھ مناظر ہوا. ایک دم مودودیوں کے ساتھ مناظر ہوا. ایک دم بریلیوں کے ساتھ مناظر ہوا. بریلیوں کے آپ کی جگہ میں ہم گئے تو وہاں پر 3 مناظریں ہوئی. ادھر پرن میں 3 مناظریں ہوئی. وہ ادھر سے میں گیا. پھر وہاں جو جاہل لوگ تھے وہ علماء جو ہے انہوں کھڑے ہو گئے، بس کہ آپ نے جو بات کی بالکل صحیح ہے، ہمیں یہ علم نہیں تھا. اچھے لوگ تھے علماء، نہیں تو انہوں نے مان لیے. مگر پھر کیا ہوا، پھر جو جاہل لوگ تھے نا انہوں نے کہا اپنے بولیوں کو یہ کس طرح حق پہ ہو سکتا ہے، تم نے ہمیں یہ بات ہی اب تم کہتے ہو یہ حق پہ ہے. اچھا انہوں نے مارنا شروع کیا. مجھے میرے سر کو مارا. پھر 17 دن میں اسپتال میں رہا. ٹھیک ہے. تو ہمارا مناظرہ بہت اچھا ہوتا ہے، مگر جب ادھر سے بندوقیں چلتی ہے اور کیا آتا ہے پھر ڈنڈے تو پھر اس میں ہم کمزور ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے. ایک دفعہ ادھر ایک اہل حدیث تھا افضل، کیا نام تھا، محمد افضل. ادھر شیر افضل نہیں، وہ افضل تھا. تو اس کے ساتھ مناظر ہو 5 گھنٹے اس پر اہل حدیث یہ. تو اس میں کوری شیخ الحدیث صاحب جو تھے اس میں وہ کیا تھے، وہ حکم تھے. پھر انہوں نے اس پر حکم کیا. قزح خیرے میں 2 مدرسے بنا رہے تھے، ایک غریب آباد میں اور قزح خیرے میں. تو دونوں مدرسے کیا ہو گئے. پھر لوگ اس میں شرط یہ تھا اگر یہ رشید احمد جو ہے اس کے ساتھی حق پر تھے اور انہوں نے دلائل قائم کیا اور جو حکم ہے اس نے اس کے حق میں فیصلہ کیا تو ان کو پھر جو ہے کیا جائے گا، ختم کیا جائے گا. اگر وہ دوسرے حق پہ تھے تو پھر یہ بنا جائے گا. الحمدللہ دونوں ختم. سارے لوگ ایسی کہ یہ مناظرہ خود یہاں ایسی سوات نے بنائی تھی. ہم نے الحمدللہ مناظرہ کی. اس سے پہلے جو ہے ایک مناظرہ امین اللہ پشاوری اور یہ اس کے ساتھ تھا، تو وہ بھی ادھر تھے. تو انہوں نے یہاں پیسے بھی تقسیم کیے، پھر بھاگ نکلے. صبح 11 بجے وہ ادھر سے وہ چل پڑے. پھر میں ہم نے کہا اسی صاحب ہم اس طرح نہیں مانیں گے کہ وہ ان کی ضرورت تھی وہ چلے گئے، کیوں مناظرہ انہوں نے قائم کیا تھا. اب کہاں ہیں وہ لوگ، ہم اس طرح نہیں مانیں. پھر جو ہے مدرسوں پر پابندی لگا دی اہل حدیث کی. بہت سارے مناظرے اس میں ہمارے. یہ سر دیکھو نا، یہ بس اس کا حلیہ بگڑ گیا ہے. اچھا تو آگے جاؤ. تو منطق کیا میں نے آپ کو بتایا، یہ آدمی منطقی بنو گی تو تمہارے تکلم میں کیا ہوگا، ایک مؤثر طاقت ہوگی جسے تم کیا کہو گے. تو آگے دیکھیں کیا کہتے ہیں وَكَذَا فِي النُّطْقِ الْبَاطِنِ. اس طرح نطق باطنی میں یہ مؤثر ہے. کس طرح؟ فی تأثیر فی النطق الظاہری. کیا کہتے ہیں نطق الباطنی عن الادراک علم میں، لأن المنطقیہ علم اس کا مضبوط ہوگا. کیوں منطقی؟ یعرف حقائق الاشیاء وعلم اجناسها وفصولها وانواع. کیونکہ جنس بھی ہم یہاں پہچانتے ہیں، نوع کی تعریف ادھر ہوتی ہے اور لازم کی تعریف ہوتی ہے، لازم بین، لازم غیر بین، لازم الماہیت، لازم الوجود، لازم الوجود الذہنی، لازم الوجود الخارجی، اور عارضم و لازم، عارضم و فارق. یہ ساری چیز نہیں ہوتی. وہ خواصہ، یہ خاصہ ہے، یہ خاصۃ الجنس ہے، یہ خاصۃ النوع ہے، یہ خاصہ شامل ہے، یہ خاصہ غیر شامل ہے. یہ ساری چیزیں ادھر بیان کی جائے. بخلاف الغافل، بخلاف اس سے جو غافل ہو اس علم شریف علم کا. اما تسمیۃ بالمیزان. اور میزان کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میزان کیا ہوتا ہے؟ میزان کیا ہوتا ہے؟ ترازو. اور یہ منطق بھی ترازو ہے. اس میں افکار صحیحہ اور افکار باطلہ. کون سے افکار؟ نظر و فکر کی تعریف کیا نا، ترتیب امور معلومات. اس میں کون سی صحیح ہے؟ اس میں یہ تولی جاتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ تولی جاتی ہے. اس لیے کہ علم عالی بھی کہتے ہیں. یہ علم عالی ہے، علم عالی، کیونکہ یہ میزان ہے. اور میزان کے بغیر کیا ہوتا ہے؟